السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت القوی العزیز الکریم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی الحمدللہ، ہم نے کل مبنیات کی بحث شروع کی تھی، اور کل کی سبق میں سب سے پہلے ہم نے مبنی کی تعریف کی، پھر ہم نے مبنی کی دو اقسام بیان کی کہ ایک ہوتا ہے مبنی الاصل اور ایک ہوتا ہے مشابہ مبنی الاصل۔ تو مبنی الاصل کی تعریف کی کہ جو اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ بنا ہو، اور ان کی تین قسمیں ہیں: کل حروف فعل ماضی امر حاضر معروف۔ اس کے بعد ہم نے مشابہ مبنی الاصل بیان کی کہ یہ چار ہوتا ہے: اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید ہو، اور فعل مضارع جس کے آخر میں نون جو مؤنث ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس میں غیر متمکن کی تعریف کی کہ اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو، اور اس میں غیر متمکن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر قسم اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ تو اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں تھیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، مرکبات، اسماء کنایت، اسماء ظروف، اسماء استفہام اور اسماء شرطیہ۔ پھر ہم نے اس میں ضمیر کا بیان کیا تھا، پہلے ضمیر کی تعریف کی، پھر ضمیر کی 3 قسمیں: مرفوع، منصوب، مجرور، اور یہ بیان کیا کہ ضمیر میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اور پھر ضمیر مرفوع، متصل، منفصل کی تعریف کی، اور 5 قسمیں جو بن گئی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ اس کی تعریفات کی اور اس کی گردانیں بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں جو کہ بارز ہے اور مستتر ہے، اور مستتر کی 2 قسمیں جائز الاستتار، واجب الاستتار، یہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ فعل ماضی اور مضارع کے کن کن صیغوں میں ضمیر بارز ہوتا ہے اور کن صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، پھر جس میں ضمیر مستتر ہوتا ہے وہ جائز الاستتار ہے یا واجب الاستتار ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے یہ باتیں کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی اسماء غیر متمکنہ جو ہے اس کو ختم کر لیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں ہے اسماء اشارات۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس اسم کے ساتھ اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس اسم کے ساتھ کسی چیز کو اشارہ کر کے متعین کیا جائے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس اسم کے ساتھ کسی چیز کو اشارہ کر کے متعین کر دیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے آدمی ہیں اور ہم کہتے ہیں ایک آدمی اس میں متعین کریں، ہم کہتے ہیں ھذا الرجل، ھذا الرجل، تو یہ اس میں اشارہ کے ساتھ ہم نے اس کو متعین کر دیا، اور جس کو متعین کر دیا اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ مشار الیہ۔ پھر مشار الیہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اسم اشارہ وضع کیا گیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ اسماء اشارات یہ ہے: ذا واحد مذکر کے لیے، ذانی، ذین، ذانی حالت رفعی میں اور ذین حالت نصبی جلی میں تثنیہ مذکر کے لیے۔ اس طرح تا، تی، تے، زہ، ذہی، تہی، یہ واحد مؤنث کے لیے۔ تانے اور تینے، تانے تثنیہ مؤنث اور تینے بھی تثنیہ مؤنث، لیکن تانے حالت رفعی میں اور تینے حالت نصبی جلی میں۔ اولا اور اولائے، یہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ تو یہ 7 اسماء اشارات ہے: ذا، ذانے، ذینے، تا، تی، تے، ذہ، ذہی، تہی، تانے، تینے، اولائے اور اولا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ کی شروع میں ہائے تنبیہ لگائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا، ھؤلاء،
اور کبھی کبھی اسم اشارہ کے آخر میں مخاطب کے تعین کے لیے حروف خطاب بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ مخاطب کے واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے پر دلالت کرے، جیسے ہم کہتے ہیں اولئک، ذالک، ذالکما اور ذالکم، تلکا، تلکما۔ تو اور حروف خطاب 6 ہے، ککما، کم کی، کما، کننا۔ پھر اسم اشارہ کی مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قریب، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 بعید۔ تو اسم اشارہ قریب کے لیے ذا متوسط، اسم اشارہ قریب کے لیے ذا، متوسط کے لیے ذاکا اور بعید کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسم اشارہ یہ کیوں مبنی ہے؟ یعنی ہم نے کہا تھا کہ اس میں غیر متمکن اس کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ تو ضمیر کے بارے میں کل ہم نے بتایا کہ یہ اس لیے مبنی ہے کہ یہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ایک تعداد میں، اور اسم اشارہ کیوں یہ اس مبنی ہے؟ تو یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کون سا مشابہت رکھتا ہے؟ تو مشابہت کی قسم ہم نے ضمنی طور پر کل کے سبق میں بیان کی تھی۔ تو یہ ہے مشابہت افتقاری۔ مشابہت افتقاری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حرف کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس طرح اس میں اشارہ کا معنی جب تک اس کے ساتھ مشار الیہ ہی نہ ہو تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس میں اشارہ کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ تو اگر اس میں اشارہ کے بعد اسم معرف باللام ہو تو اس کی عموماً 4 تراکیب ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہے وہ نکرہ ہو تو پھر ایک ترکیب ہے۔ اگر اسم اشارہ کے بعد اسم معرف باللام ہو تو اس کی عموماً 4 تراکیب یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو بنتے ہیں اسم اشارہ مشار الیہ، ہم ترکیب میں کرتے ہیں اسم اشارہ مشار الیہ، اور یا ہم اس کو بناتے ہیں موصوف صفت، جیسے ہم کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا، تو اس میں تلک الرسل، تلک اسم اشارہ اور رسل مشار الیہ ہے، اور یا ہم اس کو کہتے ہیں تلک موصوف اور رسل صفت، یا تیسرا ترکیب اس میں ہے تلک مبین اور الرسل عطف بیان، اور چوتھا اس میں ہے کہ تلک مبدل من ہو اور الرسل بدل۔ یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ مشار الیہ کے شروع میں ہمیشہ الف لام ہوتا ہے، مشار الیہ کے شروع میں ہمیشہ الف لام ہوتا ہے۔ جب اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر یہ کلمے کا جز بن سکتا ہے لیکن مکمل جملہ نہیں بن سکتا، جیسے ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب مبتدا ہی بنے گا۔ اگر بعد والا اسم معرف باللام نہ ہو تو اس میں اشارہ پھر مبتدا اور مشار الیہ خبر ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا کتاب، ھذا کتاب، تو ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد مشار الیہ غیر معرف باللام ہے، یعنی اس پر الف لام نہیں ہے، تو ہم اس کی ترکیب پھر اس میں اشارہ مشار الیہ والا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہہ دیں گے ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور کتاب اس کا خبر اور مشار الیہ ہے۔ تو اس اسماء اشارات میں ہم نے ایک اسم اشارہ کی تعریف بیان کی، پھر مشار الیہ کی تعریف کی، مشار الیہ کسی کہتے ہیں، اور اسماء اشارات کون کون سے ہیں، پھر 2 فائدے بیان کیے کہ کبھی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کی شروع میں ہائے تنبیہ لگا جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا، ھذان، ھؤلاء، تو اس میں ذا تو اسم اشارہ ہے، ذان اسم اشارہ ہے، ھاتان میں تان اسم اشارہ ہے، لیکن ہاں اس میں تنبیہیہ ہے، یعنی مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی اسم اشارہ کے آخر میں مخاطب کی تعین کے لیے حروف خطاب بھی لگائے جا سکتے ہیں، جیسے کا کما، کم کی، کما کننا، ذالک، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، تلک، اس طرح۔ اور پھر اسم اشارہ کی 3 قسمیں بیان کی، قریب، متوسط، بعید، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس میں اشارہ اس میں غیر متمکن کیوں ہے، مبنی کیوں ہے۔
تو اس کی وجہ ہے کہ یہ مشابہ مبنی الاصل ہے، اور کس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ حروف کے ساتھ۔ کس میں مشابہت رکھتا ہے؟ احتیاج میں، افتقار اور احتیاج میں، اور اس کی ترکیب کے بارے میں بات بھی کی۔ اس کے ساتھ تیسرا ہے اس کے بعد اسماء موصولات۔ تو اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے۔ صلہ، صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اسم موصول کے بعد مذکور ہو۔ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اسم موصول کے بعد مذکور ہو، اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اس کو عائد کہتے ہیں۔ عائد یعنی صلہ میں جو ضمیر ہوگا اور جو اس میں موصول کی طرف راجع ہوگا تو اس کو عائد کہتے ہیں۔ جیسے ہم مثال میں بیان کرتے ہیں، جاء الذی ضربتہ، جاء الذی ضربتہ، یعنی میرے پاس وہ شخص آیا جس کو میں نے مار دیا تھا۔ جاء الذی ضربتہ، آیا وہ شخص جس کو میں نے مار دیا تھا۔ تو اس مثال میں جاء فعل ہے، تو اس فعل کے لیے فاعل صرف اسم موصول نہیں بن سکتا۔ الذی اسم موصول ہے، تو جب تک اس کے ساتھ صلہ ملا ہوا نہ ہو تو یہ جملے کا جز نہیں بن سکتا۔ لیکن الذی کے بعد جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اس کو ہم صلہ بنائیں گے، اور اس صلہ میں ضمیر ہے الذی ضربتہ، ہو ضمیر اس میں عائد ہے جو کہ اس موصول کی طرف راجع ہے۔ جب یہ عائد مفعول بھی بنتا ہو تو اس کو لفظوں سے حذف کرنا بھی جائز ہے۔ پھر صلہ کے لیے دو باتیں ضروری ہوگی۔ صلے کا جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ صلے کے لیے جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ جملہ انشائیہ کبھی بھی صلہ نہیں بن سکتا، اور جملہ خبریہ میں کبھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی، کبھی جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ اس لیے جب جار مجرور صلہ بننا ہو تو اس کے لیے فعل نکالنا ضروری ہے تاکہ صلہ پورا جملہ بن جائے۔ یعنی جب جار مجرور صلہ بن رہا ہو تو اس کے لیے فعل نکالنا ضروری ہے۔ یعنی عام طور پر ہم تو جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں ثابتن یا موجودن کے ساتھ، لیکن جب اس میں موصول کے بعد جار مجرور آئے، اس میں موصول کے بعد جار مجرور آئے تو اس کو ہم متعلق کریں گے فعل کے ساتھ۔ جیسے ہم مثال میں کہتے ہیں جاء الذی فی الدار، آیا وہ شخص جو دار میں تھا، تو اس کی ترکیب ہم ایسے کریں گے کہ جاء فعل، الذی اسم موصول، فی الدار، فی حرف جر، الدار مجرور، تو یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوگا ثبت کے ساتھ، ثابتن کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ صلہ کے لیے جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے، جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ تو اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے، اور صلہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اس موصول کے بعد مذکور ہو، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ پھر اسماء موصولات 10 ہے۔ الذی واحد کے لیے، اللذان اللذین تثنیہ مذکر کے لیے، پھر اللذان حالت رفعی اور اللذین حالت نصب جری کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اللتان حالت رفعی کے لیے، اللتین حالت نصب جری کے لیے، الذین الاولی یہ جمع مذکر کے لیے، اللائی 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 اللاتی اللواتی جو مؤنث کے لیے۔ تو یہ ہو گئی 6۔ الذی، اللذان اللذین، اللتی اللتان اللتین، الذین الاولی، اللائی 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 اللاتی اللواتی، اور ما اور من مفرد کے لیے، تثنیہ جمع مذکر سب کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے والسماء وما بناہا، تو یہاں ما من کے معنی میں ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ،
بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، اس میں سے مراد ماں ہے۔ آٹھواں ہے اسم فاعل اور اسم مفعول پر جب الف لام داخل ہو تو وہ الف لام بمعنی الذی ہوگا۔ جب اسم فاعل اور اسم مفعول پر الف لام داخل ہو تو الف لام بمعنی الذی ہوگا۔ اور پھر ویسے اگر اسم فاعل اور اسم مفعول واحد ہے تو الف لام کا ترجمہ واحد کے ساتھ، اور اگر تثنیہ یا جمع ہے تو الف لام کا ترجمہ بھی تثنیہ و جمع کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں الضارب، الضارب معنی ہے الذی ضرب، اور المضروب کا معنی ہے الذی ضرب۔ اس طرح اگر تثنیہ یا جمع ہو، جیسے ہم کہتے ہیں الضاربان، تو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اللذان ضربا، اور الضاربون ہے تو الضاربون کا معنی ہے الذین ضربوا۔ اور جو الف لام اسم موصول پر داخل ہو یا علم پر داخل ہو تو یہ زائد ہوگے، جیسے الحسن و الحسین، الف لام آپ اگر حاجت النحو پڑھ رہے ہوں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ الف لام کی تقسیم الف لام حرفی، الف لام اسمی، الف لام حرفی زائدہ غیر زائدہ، الف لام جنسی استغراقی، یہ آپ نے میرے خیال میں یاد کیے ہوں گے۔ 9 نمبر ہے ذو، ذو بمعنی الذی، یہ قبیلہ بنو طی کی لغت میں ذو بمعنی الذی ہے۔ اور 10 نمبر ہے ایون اور ایتن، ایون واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے، بعض اوقات مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں اس وقت مبنی ہوں گے جب مضاف الیہ، جب یہ مضاف ہو اور صدر صلہ یعنی جملے کا پہلا جز مبتدا حذف ہو، جیسے جاء ایہم قائم۔ ایون اور ایتن کے 4 حالتیں بنتی ہے۔ نمبر 1 حالت یہ ہے کہ جب اس کے نہ مضاف الیہ مذکور ہو اور نہ صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جاء ایٌ قائم، جاء ایٌ قائم، ایٌ کی مضاف الیہ بھی نہیں ہے اور صدر صلہ بھی نہیں ہے۔ صدر صلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو صلہ آتا ہے، اس موصول کے بعد جو صلہ ہوتا ہے، اس کی شروع میں مبتدا کا ضمیر، یہ اس کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ تو پہلا مثال ہے کہ جس کے نہ صدر صلہ مذکور ہو نہ مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جاء ایٌ قائم۔ دوسرا ہے کہ دونوں مذکور ہو، مضاف الیہ بھی مذکور ہو اور صدر صلہ بھی مذکور ہو، جیسے جاء ایہم هو قائم، جاء ایہم هو قائم۔ تیسرا ہے کہ جب اس کے مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور اس کی صدر صلہ مذکور ہو، جیسے جاء ایٌ هو قائم۔ تو یہ تینوں صورتیں معرب ہے۔ اور ایک صورت کہ جب اس کا مضاف الیہ تو مذکور ہو اور صدر صلہ یعنی جملے کا پہلا جز مبتدا حذف ہو تو یہ مبنی ہوگا، جیسے جاء ایہم قائم۔ تو ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، 3 حالتوں میں معرب ہے اور ایک حالت میں مبنی ہے۔ اور اس میں موصول مبنی ہے، اور مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل میں یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ کس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ یہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کس میں مشابہت رکھتا ہے؟ کس بات میں؟ تو یہ احتیاج میں، یعنی جس طرح حرف کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اس طرح اس کا اسماء موصولات کا معنی بھی دوسرا صلہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے چوتھا ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال وہ اسماء ہے جو فعل کے معنی میں ہو۔ پھر اسماء افعال کی 3 قسمیں ہیں، بمعنی ماضی، اور اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، اور اسماء افعال بمعنی امر حاضر۔ تو اسماء افعال بمعنی فعل ماضی مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء ہو لیکن فعل ماضی کے معنی میں ہو، اور یہ چند اسماء ہے، جیسے شتانہ، اس کا معنی ہے افترقہ، سرعان معنی سراعہ، اس نے جلدی کی، اور ہیہاتہ معنی بعودہ، بعودہ کا معنی ہے دور ہوا۔ دوسرا اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، یعنی وہ اسماء جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، اور یہ بھی کلام عربی میں چند اسماء ہے، جیسے افن، میں برابر سمجھ رہا ہوں، آہن، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے معنی ہے قط، بمعنی کافی ہے، اور بخن، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تیسرا اسماء افعال بمعنی امر حاضر،
وہ اسما جو اب فعل امر کے معنی میں ہو، یہ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند یہ ہے، جیسے رویدہ معنی امہل، امہل معنی مہلت دو، بلہا اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہے دع معنی چھوڑ، حی حل بمعنی ایتے آؤ، حلم بمعنی احضر حاضر کرو، دون کا معنی ہے خود پکڑو، ہاں بمعنی ہے خود معنی پکڑو، آمین اس میں فعل ہے، معنی ہے اس کا استجب یعنی قبول کر، اور نزال بمعنی انزل اترو، اور تراکے بمعنی اترک یعنی چھوڑ دو۔ اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، یعنی ترکیب جب ہم اس کی کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں روید زیدن اے امہل زیدن، اس کا ترجمہ ہم ترکیب ہم ایسی کریں گے کہ روید اس میں فعل بمعنی امہل امر حاضر، وانت ضمیر مرفوع مستتر اس میں فاعل، اور زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلی انشائیہ۔ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر اس میں فعل بمعنی امر بنانا جائز ہے، جیسے نزال بمعنی انزل و ضراب بمعنی اذن۔ اسماء افعال مبنی ہے اور یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ کس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ اور یہ مشابہت معنوی ہے، اس لیے کہ بعض اسماء افعال بمعنی فعل ماضی ہوتا ہے اور بعض بمعنی امر حاضر ہوتا ہے، تو جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ مبنی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یہ فعل ماضی کے معنی اس میں موجود ہے، اور جو اسماء افعال امر حاضر کے معنی میں ہے تو وہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے اور امر حاضر مبنی الاصل ہے۔ اور جو اسماء افعال بمعنی فعل مضارع ہے، اس میں اکثر نحات علماء کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح یہ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی اور بمعنی امر حاضر یہ مبنی ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہے، واللہ عالم۔ پانچواں ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات وہ اسماء ہے جن کے ساتھ انسان کسی چیز کی آواز نقل کرے یا اس کے ساتھ کسی جانور کو آواز دے، جیسے غوقہ، ایک کوے کو آواز کو کہتے ہیں، کوے کی آواز، اور نخ اونٹ بٹانے کے لیے بولا جاتا ہے، یا اس طرح جو الفاظ خوشی یا غم کی حالت میں بیان ہو سکتی ہے تو اس کو بھی اسماء اصوات کہتے ہیں، جیسے بخ خوشحالی کے وقت اور خوشی کے وقت کہہ سکتا ہے، اور یہ تکلیف کے وقت، تو یہ بھی اسماء اصوات ہیں۔ اور اسماء اصوات بھی مبنی ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے، اور یہ تو ایک حروف میں مشابہت رکھتا ہے اور دوسرا افتقاری میں۔ مرکبات کا بیان تو چھٹا نمبر ہے، مرکبات کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اور مرکبات میں سے جملہ فی حکم المبنی ہے، اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی ہے، سوائے اثنا عشرہ کے آپ کے ساتھ بات بیان ہوئی تھی، اور مرکب صوتی کی دونوں جز مبنی ہے، مرکب بنائی جیسے احد عشرہ، مرکب صوتی جیسے بوئے، اور مرکب من صرف کا پہلا جز مبنی ہوتا ہے، دوسرا غیر مصرف ہوتا ہے جیسے بعل بکا، تو اس کا بیان تو ہوا تھا۔ چھٹا ہے اسماء کنایات۔ اسم کنایا ساتواں نمبر ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات وہ اسم جو عدد مبہم یا حدیث مبہم پر دلالت کرے، یعنی مبہم بات یا مبہم عدد پر دلالت کرے، اس کو اسماء کنایات کہتے ہیں۔ پھر اسم کنایہ کی دو قسمیں ہیں، کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث۔ کنایہ از عدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدد مبہم کے لیے بولا جاتا ہے، اور کنایہ از حدیث کی یہ قول مبہم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کنایہ از عدد کے لیے تین الفاظ ہے، کم، کذا، کعین، کم، کذا، کعین۔ پھر کم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کمی خبریہ اور دوسرا ہے کمی استفہامیہ۔ کمی خبریہ کے ذریعے کسی چیز کی کثرت بیان کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کم مال انفقتہ، میں نے بہت سارا مال خرچ کیا۔ اور کم استفہامیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم رجلا لقیتا، تم کتنے آدمیوں سے ملے۔
پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کمی خبریہ ہے اور یہ کمی استفہامیہ ہے؟ تو کمی خبریہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد تمیز ہمیشہ مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوگی. جیسے کم رجل رأیتہ، بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا. یا تو اس کا کم ممیز ہے، اس کے بعد رجل تمیز ہے اور یہ مفرد مجرور ہے. اور کم رجال لقیتہم، اس میں اس کے بعد ممیز جمع مجرور آیا ہے. اور کم استفہامیہ کے بعد تمیز مفرد اور منصوب ہوگی. جیسے کم رجلا لقیتا، تو اس کی علامت ہے. کذا، کم کذا، کذا ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے. جیسے عندی کذا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے. تیسرا ہے کأین، یہ بھی اکثر خبریہ ہوتا ہے. جیسے کأین رجلا عندی، میرے پاس بہت سے آدمی ہیں. اور کبھی کبھی استفہامیہ بھی ہوتا ہے. جیسے کأین رجلا ضربتا، آپ نے کتنے آدمی مارے. اور کنایہ از حدیث دو ہے. جیسے کیتا، کیتا، دیتا. جیسے ہم کہتے سمعت کیتا و کیتا، میں نے ایسے ایسی بات سنی. اور زیتا کا مثال ہے قلت لزید زیتا و زیتا، یعنی میں نے زید سے ایسے ایسے بات کی. تو اسماء کنایات بھی مبنی ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے، اس لیے کہ اس کے حروف کے ساتھ مشابہت ہے کہ جب اس کے ساتھ تمیز نہ ہو تو یہ اپنا معنی پر دلالت نہیں کرتا. اس کے بعد آٹھواں ہے اسماء ظروف اور نوواں ہے اسماء استفہام اور اسماء شرطیہ. تو اس کی جو الفاظ ہے وہ مشترک ہے. تو تقریباً سب تو مشترک نہیں بلکہ بعض اس میں مشترک ہے. تو ہم صرف اسماء ظروف میں اس کی تفصیل کر لیں گے. اسماء شروط میں اسماء شرطیہ اور اسماء استفہام میں صرف اس کے نام پر اکتفا کر لیں گے. اسماء ظروف اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کوئی وقت یا جگہ بتائے. اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کوئی وقت یا جگہ بتائے، یعنی فعل کرنے کی فعل کرنے کی جگہ یا فعل کرنے کی وقت پر دلالت کرے. جو جب وقت پر بتائے، وقت پر دلالت کرے تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. اور جو جگہ بتائے وہ ظروف مکان ہے. اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے ہے کہ تمام اسماء ظروف مبنی نہیں ہے، بلکہ بعض معرب ہے اور بعض مبنی ہے. یہاں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ان اسماء کو بیان کرتے ہیں جو کہ ظروف مبنیہ ہے. پھر ظروف مبنیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظروف زمانیہ اور دوسری ہے ظروف مکانیہ. تو ظروف زمانیہ یہ ہے اذ اذا متی کیف ایان امس، اذ اذا متی کیف ایان امس، مذ منذ قط عوض قبل بعد. یہ 12 الفاظ ہیں. اذ اذا متی کیف ایان امس، مذ منذ قط عوض قبل بعد. میرا ترتیب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو ہم اس کو 3 یا 4 ملا کر ایک سانس میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو. تو یہ بھی 12 الفاظ ہیں. اذ اذا متی کیف ایان امس، مذ منذ قط عوض قبل بعد. تو اس کی مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس کے لیے آتا ہے. تو اذ یہ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو. جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، یعنی میں تیرے پاس آیا جس وقت سورج نکلا. اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. اگرچہ ماضی پر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے آتی کا اذا تطلع الشمس، میں تمہارے پاس اس وقت آؤں گا جب سورج نکلے. اور اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے گی. تو جاء تو فعل ماضی ہے، لیکن جب اس پر اذا داخل ہوا تو اس کا معنی ہم مستقبل والا کر دیں گے. تیسرا ہے متی. متی کسی کام کا وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. چوتھا ہے کیفا. کیفا یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کیفا انت، تیرا کیا حال ہے.
پانچواں ہے ایانہ، یہ کسی بڑی چیز کا وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایان یوم الدین اور ایان مرساہا وغیرہ وغیرہ قرآن مجید میں ہے۔ ایان یوم الدین بدلے کا دن کب ہے، یعنی قیامت کب ہے۔ ام سے، چھٹا ہے ام سے، یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جیسے نصرت کا ام سے، میں نے گزشتہ کل تمہاری مدد کی۔ مذ اور منذ، یہ دونوں کبھی ابتدائی مدت کے بیان کے لیے آتے ہیں، مذ اور منذ یہ دونوں کبھی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی پوری مدت بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے جیسے مثال ہے ما رأیتہ مذ یوم الخمیس، میں نے اس کو جمعرات کے دن سے نہیں دیکھا، اور کبھی پوری مدت بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، میں نے زید کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو پہلے میں ابتدائی مدت بیان ہوئی اور دوسرے میں پورا مدت بیان ہوا۔ قد تو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیت زیدا قد تو، میں نے کبھی زید نہیں دیکھا۔ اور عوض یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مستقبل کی تاکید کے لیے، مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لن انصرہم عوض۔ اور قبل و بعد گزشتہ قبل و گزشتہ زمانے کے لیے، اور بعد و آئندہ زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد۔ تو یہ 10 تو ہو گئے ظروف مبنیہ، اذ اذا متی کیف ایان ام سے، مذ منذ قد تو عوض قبل و بعد۔ اس کے بعد ہے ظروف مکانیہ۔ ظروف مکانیہ یہ تقریباً بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں صد بیان کیا ہے جو کہ مبنی ہے۔ حیث قدام فوق تحت وراء لدا لدن، حیث قدام فوق تحت وراء لدا لدن۔ حیث کا معنی ہے جگہ، حیث یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ اکثر جملہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، تو حیث یہ ظروف مکانیہ میں ہے۔ دوسرا ہے قدام کا معنی ہے آگے، جیسے قام الامام قدام، اے قدام الناس، امام لوگوں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تحت و فوق، تحت کا معنی ہے نیچے اور فوق کا معنی ہے اوپر، جیسے جلس زید تحت، زید نیچے بیٹھ گیا، وصعد عمرو فوق، اور عمر اوپر چڑھ گیا۔ چوتھا ہے وراء، وراء کا معنی ہے پیچھے، جیسے قام زید وراء، اے وراء الامام، اے وراء الامام، جیسے زید امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لدا اور لدن یہ دونوں ظرف زمان ہے، ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عندہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں المال لدا زیدین، المال لدا زیدین، مال زید کے پاس ہے۔ پھر لدا اور عندہ میں فرق ہے، ہم انشاءاللہ بلاغت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب لدا استعمال ہوتا ہے تو اس چیز کا بالفعل ہونا آپ کے ساتھ ضروری ہے، اور عندہ استعمال ہوا تو آپ کے ساتھ اس چیز کا بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر ظروف زمانیہ میں سے قبل و بعد، قبل و بعد ظروف زمانیہ میں سے، اور ظروف مکانیہ میں قدام و فوق و تحت و وراء، اس کے مبنی ہونے کے لیے 3 شرائط ہے، اس کے مبنی ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 جب یہ مضاف ہو، نمبر 2 اس کا مضاف الیہ محذوف ہو، اور نمبر 3 مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی متکلم کی نیت میں موجود ہو۔ اگر یہ شرائط نہ ہو تو یہ اسماء معرب ہو گئے، جیسے قرآن مجید میں ہے للہ الامر من قبل و من بعد، تو من قبل و من بعد، اس کے بعد اس میں یہ تو مضاف ہے لیکن مضاف الیہ نہیں ہے، اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، منوی ہے، منوی ہے یعنی نیت میں موجود ہے، تو یہ مبنی علی ضم ہوتا ہے۔ اصل میں تھا للہ الامر من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یا جس طرح ہم بیان میں کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، تو بعد کا مضاف الیہ کیا ہے، مضاف الیہ اس کا محذوف ہے اور منوی ہے، اس وجہ سے بعد مبنی علی ضم ہوتا ہے۔ اصل میں ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، یعنی ہم نے ابھی حمد و صلاۃ بیان کی، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اور پھر اپنا بیان شروع کرتے ہیں۔
تو اسماء ظروف ظروف مبنیہ یہ کیوں مبنی ہے؟ تو بعض تو حروف کے ساتھ تعداد میں مشابہت رکھتا ہے، اور بعض ایسے ہے اس میں کہ یہ احتیاج میں مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہے اسماء استفہام، یعنی یہ وہ اسماء ہے جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے من عندک، آپ کے پاس کون ہے۔ اسماء استفہام 10 ہے۔ من، ما، ماذا، کم، ایون، این، انا، متا، ایانا، کیفا۔ تو اس کے معنی تقریباً اسماء ظروف میں گزر چکی ہے، جیسے من کا معنی ہے ماں، ماذا کم، کم تو کم استفہامیہ میں بیان ہوا، ایون یہ کبھی کبھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئینہ، انا، متا، ایانا، کیفا اس کا معنی اسماء ظروف میں گزر گئی ہے، اور یہ بھی مشابہت افتقاری کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اسماء شرط 10واں نمبر ہے اسماء شرط۔ اسماء شرط وہ اسماء ہے جو ایسے دو فعلوں پر داخل ہو جن میں سے پہلا فعل دوسرے کا سبب ہوتا ہے۔ اسماء شرطیہ وہ اسماء ہے جو ایسے دو فعلوں پر داخل ہو جن میں سے پہلا فعل دوسرے کا سبب ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسے من یجتہد ینجح، جو بھی محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس میں من شرطیہ ہے، دو جملوں پر داخل ہے، یجتہد اور ینجح، اور دونوں کو جزم دیا ہے۔ اسماء شرطیہ 12 ہے، جو کہ ایک تو ایک شعر میں جمع ہے، من و ما مہما و ایون حیث ما اذ ما متا اینما انان اسم جازم مدفعل رو۔ اور اس کے تو یہ تو من، ما، مہما، ایون، حیثما، کیفما، اینما، اینا، انا، متا، ایانا اور کیفا، اس کی معنی بھی تقریباً اسماء ظروف میں گزرے ہیں۔ یہ آخر میں جو بیان ہوئی ہے اسماء شرطیہ، اسماء استفہام اور ظروف، ان میں بعض الفاظ مشترک ہے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسماء استفہام کے معنی میں ہے یا اسماء شرطیہ کے معنی میں ہے یا ظروف کے معنی میں ہے؟ تو بس اگر یہ اسماء دو جملوں پر داخل ہو تو یہ اسماء شرطیہ ہوگی، اور اگر دو جملوں پر داخل نہ ہوگے تو پھر یا ظرف ہوگے یا استفہام کے لیے ہوگے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اسم ہو تو عموماً یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر فعل آیا ہو تو عموماً ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کی سبق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی باقی اقسام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات اور اسماء ظروف مبنیہ مرکبات اور اسماء استفہام، اسماء شرط کے بارے میں تھوڑی بات کی، اور کن کن حروف سے یہ آتا ہے، کن کن اسماء سے یہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وجہ آپ کے ساتھ بیان کی کہ یہ کیوں مبنی ہے اور کن مبنی الاصل کے ساتھ، کس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی اجرا کرتے ہیں کہ درج ذیل قرآنی آیات اور جملے میں مندرجہ ذیل مندرجہ بال اچھی چیزوں کی نشاندہی کرے، یعنی اس میں اشارہ، اس میں اصول، اس میں فعل، اس میں صوت، مرکبات مبنیہ، اس میں کنایہ، اس میں اجرا ہے۔ تو پہلا لفظ لکھا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، تو اس میں ذالک یہ اسم غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم اشارہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کو متعین کر دیا جائے، اور یہ ذالک اسم اشارہ قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے ہے یا متوسط کے لیے ہے، تو یہ بعید کے لیے ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے یاد کہ بعید بعد دو قسم پر ہے، ایک بعد رتبی ہے، ایک بعد زمانی ہے یا بعد مکانی ہے، بعد مکانی، بعد زمانی اور بعد رتبی۔ تو بعد مکانی تو یہ ہے کہ جب ایک چیز ہم سے دور رکھا ہوا اور ہم اس کو اشارہ کر دیں تو اس کو بعد مکانی کہتے ہیں، اور بعد رتبی جیسے ہم قرآن مجید میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب تو یہ ہے لیکن اس کے مراد بعد رتبی ہے۔ یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اس میں ما اس میں موصول ہے، اور ما بمانا الذی ہے، غیر ذی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی ذی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، اس میں فعل ہے، اس میں فعل بمانا فعل ماضی بعودہ، مانا بعودہ مانا ہے دور ہوا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، تو اس میں الذی اس میں موصول ہے،
اور اس کے بعد صلہ ہے یبشر اللہ عبادہ، اور عبادہ بے ہو ضمیر راجع ہے الذی اس موصول کی طرف، اور ذالک یہ اس میں اشارہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک لفظ پر اسم اور ایک اسم سے فعل پر، ایک لفظ فعل اور ایک اسم پر تفصیل اجرا کرتے ہیں، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب پر کرتے ہیں۔ المغضوب لفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ پہلا لفظ کی دو قسمیں ہے، موضوع محمل، اس میں یہ موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے، معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، مستعمل بھی ہے۔ اور لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب، اس میں سے یہ مفرد ہے، اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کی اقسام میں سے یہ اسم ہے۔ اسم اس لیے ہے کہ اس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آتا ہے، اور اسماء اور اسم کے علامات میں سے اس پر الف لام آیا ہے۔ پھر اسم کی تقسیمات، پہلی تقسیم واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے یہ واحد ہے، اس لیے کہ ایک فرد پر دلالت کرتا ہے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اس لیے کہ علامات تانیث اس میں موجود نہیں ہے۔ اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ معرف باللام ہے۔ جامد مصدر مشتق میں سے یہ مشتق ہے، اس لیے کہ اسم مفعول ہے۔ اور اسم متمکن غیر متمکن میں سے اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد اس لیے کہ تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف اس لیے کہ غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ پھر اس میں متمکن کی اقسام میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس پر اعراب جاری ہوتا ہے الصنف الاول، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی کسرہ، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ۔ یہ حالت جری میں واقع ہے، مغضوبی کسرہ لفظی کے ساتھ۔ اور یہ حالت جری میں کیوں ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ معمولات جب بیان کر لیں گے تو عوامل معمول اس پر پھر آپ اجرا کر لیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موضوع حالت جری میں اس لیے کہ اس سے پہلے مضاف آیا ہے، اور المغضوبی یہ تو اسم متمکن ہے، یعنی المغضوبی میں جو الف لام ہے وہ اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متمکن اقسام میں اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول میں کے تعریف یہ ہے کہ اپنے صلہ کے بغیر جزئی جملہ نہیں بن سکتا، جملے کا کامل جز نہیں بن سکتا۔ اور ہم نے اس میں کہا ہے کہ وہ الف لام جو اس مفعول اور اس میں فاعل پر داخل ہو وہ بمعنی الذی ہوگا، تو المغضوبی بمعنی ہے الذی غضب۔ اس طرح وکأی من آیت آخر میں وکأی من آیت فی السماوات، تو اس میں کأی یہ مرکبات ہے، اور مرکبات نہیں ہے، اس میں کنایہ ہے، اور کنایہ از عدد ہے۔ وکأی من آیت، اس کے بعد تمیز مفرد مجرور آیا ہے من کے ساتھ۔ اور دوسرا پیج جو ہے اسماء استفہام، اسماء شرطیہ، اسماء موصولہ، ظروف مبنیہ کی تمرین۔ الذی خلق السماوات والارض، تو الذی اس موصول ہے، اور اس کے بعد جو صلہ ہے والذین کفروا یہ بھی اسم موصول ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی، تو من یہ ہم نے اسماء شرطیہ میں بھی ہے، اسماء استفہام میں بھی ہے، تو یہ اسماء استفہام میں ہے، اسماء استفہام میں اس لیے کہ اس کے بعد جملہ نہیں ہے۔ مہما تأتینا، یہ بھی اسماء موصول، اسماء شرطیہ میں سے ہے، شرطیہ میں سے۔ من یفعل ذلک یلقى اثاما، یہاں من شرطیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد دو فعل آئے ہیں، یفعل ذلک اور یلقى اثاما، پہلا شرط دوسرا جزا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساۃ، تو اس میں ایان اس میں ظرف استعمال ہوا ہے۔ آپ اس پر انشاءاللہ اجرا کر لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔